اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تمہارے اوپر یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، تو تم کو ایک بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو دوبارہ سے تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلویٰ کو نازل کیا، اور حکم دیا کہ کھاؤ پاکیزہ روزی جو ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ اور ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں تو کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو من بھر کر، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، تو ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک پھٹکار برسا دی، اس وجہ سے کہ جو وہ گناہ کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے جو انعامات فرمائے ہیں ان کی بار بار نافرمانیوں کے باوجود اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرتا رہا، اس کا یہ بیان ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بیان گزشتہ قوم کو ہمارے سامنے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ان کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ بہت مہربان ہے اور وہ غلطی معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ غلطی معاف کر کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم غلطی پہ غلطی کرتے رہیں، بلکہ مہربان مالک کے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اس کی شکر گزاری کریں۔ بنی اسرائیل نے یہ حرکت کی کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما رہا تھا، اس سے ان کے اندر سرکشی پیدا ہوئی، شکر گزاری پیدا نہیں ہوئی، اور سرکشی کے نتیجے میں نافرمانی پیدا ہوئی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے ان سرکش لوگوں کو ختم فرما دیا۔ اسی سلسلے میں یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے۔ میں نے
اس سے پہلے جو بات بیان کی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے، فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر لے چلے، دریا پار کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا دشمن فرعون میلا و لشکر کے غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کر طور پہاڑ پر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بلا لیا، 40 رات کی عبادت کرو تو ہم تمہیں ایک کتاب عطا کریں گے۔ 40 دن حضرت موسیٰ غیر حاضر رہے، اپنا خلیفہ بنا گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو، لیکن بنی اسرائیل سرکش ہو گئے، انہوں نے بچڑا بنا لیا اور اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن قوموں کی حکمرانی میں، محکومیت میں کوئی قوم رہتی ہے تو کمزور قومیں حاکم قوموں کے برے اثرات کو قبول کر لیتی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ فرعون کے لوگ گائے کو پوجتے تھے، ان کے دلوں کے اندر گائے کی محبت پیوست تھی۔ بنی اسرائیل وہاں پر رہتے تھے، وہ حاکموں کو گائے پوجتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کے دلوں میں بھی کہیں نہ کہیں گائے کی محبت جگہ کر گئی، اسی لیے انہوں نے بچڑا بنا لیا اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا، اور بنی اسرائیل کو اسی لیے ان مشرکوں سے نجات دی گئی تھی، لیکن یہ خود مشرک ہو گئے۔ تو وہ ساری بات میں نے آپ سے عرض کر دی کہ انہوں نے توبہ کی اللہ سے، اور توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قتل ہونے کے لیے پیش کر دیں۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرو اور اپنے آپ کو قتل کر دو۔ یہ توبہ کا طریقہ تھا، انہوں نے ایسا کیا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ لیکن نافرمانی اور سرکشی کا جو مزاج بن گیا تھا، جو لوگ اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے جنہوں نے پیش کیا وہ تو قتل ہو گئے، ان کی توبہ قبول کر لی گئی، لیکن باقی لوگ تو باقی تھے، ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں خرابیاں موجود تھیں۔ لہذا ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھ سے ہم دیکھیں گے تو ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، اور ہم اپنی آنکھ سے اگر نہیں دیکھیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ یہ ایک طویل مضمون ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ میں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آنکھ ہر چیز نہیں دیکھتی، یہ کچھ چیزیں دیکھتی ہے اور کچھ چیزیں یہ نہیں دیکھتی۔ اور اللہ کی ذات تو بہت عظیم ہے، ہماری آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ ہم تو مخلوق کو نہیں دیکھ پاتے، اللہ تو خالق ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، دنیا کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ جسم میں روح ہوتی ہے ہمارے موجود، سب کو یقین ہے کہ ہوتی ہے۔ آدمی زندہ ہوتا ہے تو روح موجود ہوتی ہے، آدمی مر جاتا ہے تو روح موجود نہیں ہوتی۔ تبھی تو بیٹا اپنے باپ کو قبر میں دفن کر کے آتا ہے جب روح نہیں رہتی۔ جسم میں روح اصل ہے، جسم اصل نہیں ہے۔
روح ہے تو ہم ہیں اور روح نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ یہ جسم بھی سڑنے لگتا ہے اگر اس میں سے روح نکل جائے تو، اسی لیے جسم کو زمین میں دفنا دیا جاتا ہے۔ جسم تو مٹی کا پتلا ہے، ہم تو روح ہیں۔ مٹی تو مٹی میں چلی جاتی ہے، روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن ہم روح کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور بھی بہت سی چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بجلی کے تار میں کرنٹ ہے کہ نہیں ہے، ہم چھو کے اس کو دیکھتے ہیں تو کرنٹ مارتا ہے تو پتہ لگتا ہے، لیکن آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ میگنیٹ آپ کے پاس ہے، مقناطیس جس کو چمک کہتے ہیں لوگ، وہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے لوہا، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے اس کے اندر میگنیٹ ہے کہ نہیں ہے، لوہے کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے۔ تو بے شمار چیزیں ہیں اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں۔ سیب آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو جسم کو پہنچانے کے والے وٹامنس ہیں، جو اس کے اندر طاقت ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پھلوں کے اندر جو طاقت ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ ہاتھ چھو سکتی ہے اس چیز کو۔ تو بے شمار چیزیں ہیں، میں اگر آپ کو گنتی گناؤں گا تو شاید سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو جو چیز آنکھ نہ دیکھ سکے، ہم اگر یہ کہنے لگیں کہ ہم تو اس کو جب مانیں گے جب یہ چیز ہم آنکھ سے دیکھ لیں، ورنہ ہم نہیں مانیں گے، تو یہ تو بیوقوفی ہوگی نا۔ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے یہ شرط لگائیں کہ ہم اسے دیکھیں گے تب مانیں گے۔ بنی اسرائیل نے یہ شرط لگا دی کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے، حالانکہ یہ بیوقوفی والی بات۔ ہماری آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، یہ ناقص آنکھ ہے، یہ کمزور آنکھ ہے۔ اس کے اندر جو چیز دیکھنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے بس وہ دیکھ سکتی ہے۔ یہ جسم دیکھ سکتی ہے، حقیقت نہیں دیکھ سکتی آنکھ۔ آنکھ کے دیکھنے کے اندر جو بینائی کا تصور ہے، وہ جو بینائی کا فلسفہ ہے، وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہماری آنکھ سے ایک شعاع نکلتی ہے اور وہ شعاع کسی چیز سے جا کے ٹکراتی ہے، جس چیز سے وہ جا کر ٹکراتی ہے اس کی تصویر ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے، اس کا نام ہے دیکھنا۔ جو چیز بھی ہماری نکلنے والی شعاع سے ٹکرائے گی اور اس شعاع کے ذریعے سے تصویر واپس دماغ میں جائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دیکھ لی۔ اسی لیے ہم دیوار کے پیچھے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہماری آنکھ سے نکلنے والی شعاع دیوار سے ٹکراتی ہے، وہ اس کے پار نہیں ہو پاتی اور دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، لہذا دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو نظر صرف اس چیز کا نام ہے کہ وہ سامنے کا جسم دیکھ لیتی ہے، یعنی آنکھ سے نکلنے والی شعاع اس سے ٹکراتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، لہذا خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کر دیا، اللہ فرما رہا ہے یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھ سے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ تو یہ مطالبہ آپ جانتے ہیں کہ سراسر بیوقوفی پر مبنی تھا۔ یہ آدمی اپنی حقیقت سے ناواقف ہے، وہ نہیں جانتا کہ جو نظر میری ہے وہ کیا ہے، اور اس چیز سے زیادہ مطالبہ کر رہا ہے جو اس کی طاقت ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ فرما رہا ہے تم کو ایک بجلی نے، ایک کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اللہ نے ایک روشنی ان کے اوپر ڈالی۔ آپ اگر سورج کو دیکھنا چاہیں تو 2 منٹ میں آپ کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، 2 منٹ لگیں گے نہیں۔ اگر آپ سورج کے اوپر ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں تو پھر آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا جو نور ہے وہ سورج کے نور سے ہزاروں گنا زیادہ تیز ہے۔ ہم خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایک تجلی دیکھی تھی، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو خدا کی ایک جھلک دیکھنے کی وجہ سے موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ہم سے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اللہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی تجلی کو ہم برداشت کر سکیں۔ اس نے پردہ فرما رکھا ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، لیکن بنی اسرائیل نے مطالبہ کر دیا اس چیز کا کہ ہم تو جب مانیں گے موسیٰ تمہیں جب اللہ کو اپنی آنکھ سے کھلم کھلا دیکھ لیں۔ حتی نر اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ، اللہ نے ایک تجلی دکھائی اور سب کے سب مر گئے۔ جنہوں نے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا ان سب پر موت طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو پہاڑ پر لے کر گئے کہ چلو میں اللہ کا دیدار تمہیں کرا دیتا ہوں۔ وہاں پہاڑ پر پہنچے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے، توریت میں بھی ہے کہ پہاڑ پر پہنچے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کی کہ پروردگار یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو اپنا دیدار فرما دیجیے۔ اللہ نے ایک تجلی دکھائی، سب کے سب اللہ کو دیکھنے سے دیکھا ایک جھلک اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز سے کافی پریشان ہوئے۔ انہوں نے یہ سوچا یہ سرکش قوم، جب میں پہاڑ سے نیچے جا کر بتاؤں گا کہ وہ سارے کے سارے لوگ مارے گئے جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے خدا کو دیکھا تھا لیکن اس کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے اور مر گئے، تو قوم میری دشمن ہو جائے گی اور کہے گی کہ تم نے ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ اے اللہ ان کو زندہ فرما دے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، پیغمبر کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھا دیا۔ لعلکم تشکرون، اور ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو۔ اللہ نے اتنا بڑا انعام تمہارے اوپر کیا، اتنی بڑی مہربانی تمہارے اوپر کی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی تاکہ تم شکر گزاری کر سکو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تفسیر بیان کی جو اکثر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی یہی تفسیر کی ہے، لیکن اس کی تفسیر اور بھی کی جا سکتی ہے۔ اب میں تفسیروں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زندگی ہماری اور ایک موت حقیقی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے لوگ مر جاتے ہیں، روح اور جسم کا تعلق الگ ہو جاتا ہے، اس کا نام موت ہے، اور روح اور جسم کا تعلق بنا رہتا ہے، اس کا نام زندگی ہے۔ جسم اور روح ایک ساتھ رہیں تو زندہ ہیں، اور جسم الگ ہو جائے، روح الگ ہو جائے تو اس کا نام موت ہے۔ ایک زندگی تو یہ ہے، لیکن ایک زندگی اور بھی ہے، ہم کہتے ہیں زندہ قومیں۔ زندہ قوم کون سی قوم ہوتی ہے؟ زندہ قوم وہ قوم ہوتی ہے جس میں غیرت ہوتی ہے۔ زندہ قوم وہ ہوتی ہے جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ زندہ قوم وہ قوم ہوتی ہے جس کا ایمان زندہ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ انسان انسانوں کے آگے سر ٹیک دیتا ہے، اس کے پاؤں میں سر ٹیک دیتا ہے، سر ٹیکنے والا انسان زندہ نہیں ہوتا، اس کی غیرت مر چکی ہے، وہ اپنی انسانیت کو بھول چکا ہے۔ یہ اگر زندہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے جیسے ایک انسان کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ تو زندہ وہ قومیں ہوتی ہیں جن کے اندر غیرت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض قوموں کو زندہ کر دیتا ہے اور بعض قوموں کو مار دیتا ہے۔ روٹی کھانے، پانی پینے اور سانس لینے کا نام بھی زندگی ہے، لیکن دنیا کے اندر سر جھکا کر عزت کے ساتھ جینے کا نام بھی زندگی ہے۔ اور اصل زندگی یہی زندگی ہے کہ آدمی دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جیے۔ جب قوم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو گویا وہ مر جاتی ہے، اور جب قوم عزت کے ساتھ سماج میں سر اٹھا کر جی رہی ہوتی ہے تو گویا وہ زندہ ہوتی ہے۔
غلاموں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ غلاموں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی. زندگی ان قوموں کی ہوتی ہے جو آزاد ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اور ہمارے ہندوستان کے اندر یہ جملہ ٹیپو سلطان کا کہہ کے بتایا جاتا ہے، لیکن مقولہ یہ حضرت عثمان کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ 1 گھنٹے کے آزاد زندگی 100 برس کے غلاموں کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے. 100 برس کی غلامی کی زندگی سے 1 گھنٹے کی آزاد زندگی بہتر ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر، میں نے اس بات کو آپ کو کیوں بتایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مار دیا، یعنی انہیں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں، خدا کے رسولوں کے احکامات کو نہ ماننے کے نتیجے میں ذلیل و رسوا کر دیا. اور پھر اس کے اوپر ایک زمانہ گزر گیا، اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب قوموں نے غلامی کے نقصانات محسوس کیے اور غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہی، تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر اس غلامی سے نجات دے دی. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو غلامی کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی، اور پھر ان کو نئی زندگی، عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع عطا فرمایا، تاکہ فرمایا تم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو. میں زیادہ گہرائی کے اندر اور زیادہ کلیئر آپ کو بات نہیں بتانا چاہوں گا، لیکن یہ سمجھوں گا کہ آپ بات کو گہرائی تک غور و فکر کے ذریعے سے سمجھتے رہیں. ہندوستان کے حالات ہمارے بنی اسرائیل کے حالات سے مسلمانوں کے حالات کچھ ملتے جلتے ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول کے احکامات کی ناقدری کی تھی، اور ابھی آگے آیت پاک آ رہی ہے، اس میں آپ سمجھیے گا کہ اللہ کے احکامات میں کون سا حکم وہ حکم ہے کہ جس کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں جب آدمی اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے. وہ آگے آیت آ رہی ہے، میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھا کھڑا کیا تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو. پھر اللہ نے انعامات کیے ان کے اوپر، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. وادی تیہ کے اندر یہ قوم 40 برس تک بھٹکتی رہی، ادھر سے ادھر جاتی تھی، ادھر سے ادھر جاتی تھی، اس کو راستہ نہیں ملتا تھا. اور یہ بھٹکایا کیوں گیا تھا؟ بنی اسرائیل کو وادی تیہ کے اندر کیوں بھٹکایا گیا تھا؟ وہ اگلی آیت پاک میں اللہ فرما رہا ہے، قرآن کریم میں اور جگہ بھی کہا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے، جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے نجات دے دی اور یہ دریا پار ہو گئے، اور دریا پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت پہاڑ سے لے آئے. جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا. اب اللہ کی کتاب پاس آ گئی، اب اللہ کی کتاب ہمارے پاس آ گئی، پوری ہدایت نامہ توریت ہمارے پاس آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ چلو، اور بیت المقدس جس کے اوپر ایک ظالم قوم قابض ہے، آگے وہ پورا تفصیل کے ساتھ بیان ہے، یہاں صرف اشارہ ہے، وہ تفصیل کے ساتھ بیان آئے گا تو وہاں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، سورہ المائدہ میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ چلو، اور ہم اس ظالم قوم سے جنہوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، ہم اس سے جہاد کریں گے. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا. یہ کب کہا؟ وادی سینا کے اندر پہنچنے کے بعد، توریت مل جانے کے بعد، فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں اس ظالم قوم سے، قوما جبارین، وہ ظالم قوم ہے، اس قوم سے ہم جہاد کریں گے. لیکن
بنی اسرائیل نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا اور یوں کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑیں، ہم کمزور ہیں، وہ قوم بہت طاقتور ہے، ہم اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا آپ جا کر لڑیں اور جب شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ اس قوم نے، بنی اسرائیل نے، ذکر ہے پورا، آپ کہیں میں ابھی نکال کے آپ کو دکھاؤں، پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، سورہ یہاں پر بھی ہے، سورہ البقرہ کے اندر بھی ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر بھی ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے دیکھا بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف جو موسیٰ کے بعد تھے، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، اس چیز کا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی تیہ کے اندر بھٹکا دیا، اور ایسا بھٹکا دیا کہ 40 سال تک اس پہاڑ کے وادی سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے لیکن نکل نہیں سکے۔ صبح کو چلتے تھے، شام ہو جاتی تھی تو واپس اسی جگہ کھڑے ہوتے تھے جہاں صبح چلے تھے۔ 40 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے مر گئے، وہ سارے کے سارے مر گئے جن سے کہا گیا تھا کہ چلو جہاد میں، وہ سب بھٹکتے ہوئے ختم ہو گئے۔ تو سمجھ رہے ہیں نا آپ، قوم کو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر انعامات فرماتا ہے، اور وہ انعامات کے نتیجے میں اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے اگر وہ روگردانی اختیار کرے، اور اطاعت فرما برداری میں جو حکم ہے سب سے بڑا وہ کون سا ہے؟ جہاد۔ آدمی نماز آسانی سے پڑھ لیتا ہے، اس میں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ نماز دین کا سب سے پہلا عمل ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ نماز آسانی سے پڑھ لیتا ہے، یہ تو صحت کے لیے بھی مفید ہے، یہ تو سماج میں بھی عزت دیتی ہے، یہ تو اللہ سے بھی نزدیکی کرتی ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ مال بھی دے دیتا ہے لیکن تھوڑا دل پہ گراں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے آدمی، تھوڑا دل کو تکلیف تو ہوتی ہے کہ میرا مال میرے پاس سے جا رہا ہے، لیکن دے دیتا ہے۔ حج بھی کر آتا ہے، سماج میں عزت بڑھتی ہے، مقام اور رتبہ بنتا ہے، وہاں کے مقامات کی سیر ہو جاتی ہے، نئے نئے مناظر سامنے آتے ہیں، آدمی حج بھی کر آتا ہے، روزے بھی رکھ لیتا ہے۔ ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آدمی روزے رکھ لیتا ہے، صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور یوں بھی روزہ رکھنا ایسا کوئی بھاری کام نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے جان دینا اور لڑنا، کسی ظالم سے مقابلہ کرنا، ظلم کے مقابلے کے اوپر کھڑا ہونا، یہ بڑا بھاری کام ہے۔ یہاں پر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ چلو جہاد میں، ہم ان ظالم لوگوں سے جنہوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے جہاد کریں گے، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، پروردگار وہ ظالم ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، جب فتح ہو جائے تو آ جانا، ہم چلے آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے وادی تیہ کے اندر بھٹکایا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ پہلے انعامات فرماتا ہے، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا،
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ سب وادی تیہ میں ہو رہا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے کھانا من اور سلوہ نازل کر دیا، اور فرمایا کہ کھاؤ جتنا چاہو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو ہم نے تم کو پاکیزہ روزی عطا کی ہے اس میں سے خوب کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اللہ نے صرف اتنا کہا تھا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں لڑنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، تلواریں چلانی پڑیں گی، جان دینی پڑے گی، بس یہ کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ۔ وہاں پر ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، مرنا نہیں پڑے گا، اللہ فتح دے دے گا، صرف داخل ہو جاؤ ہمت کر کے۔ بولے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اتنی ظالم قوم سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم کمزور نہیں ہیں تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ اللہ فرما رہے یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور پھر جہاں سے چاہو کھاؤ دل بھر کر رغداً، لیکن جب داخل ہونا تو سر جھکا کر داخل ہونا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں جو داخل ہونا اکڑ کے مت داخل ہونا۔ آپ کو یاد ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فتح مکہ کے موقع کے اوپر واقعہ آپ نے سنا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جناب رسول اکرم کا سر مبارک اونٹ کے کوہان سے بار بار ٹکراتا تھا، آپ اتنے جھکے ہوئے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ پروردگار اس کمزور بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی کیا ہے آپ نے کیا۔ حالانکہ 20 برس کی اور 22 برس کی محنت کے بعد مکہ ہاتھ میں آیا تھا، بھوکے رہ کر، جان کی قربانی دے کر، اپنی اولاد کی قربانی دے کر، اپنی زندگی کی قربانی دے کر، مسلمان اپنے دوستوں کی قربانی دے کر مکہ ہاتھ میں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود داخل ہوتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے کمزور بندے کی مدد کی اور سارے لشکروں کو ہرا دیا۔ اے اللہ میرے بس کی کچھ نہیں تھی اگر تو میرا ساتھ نہیں دیتا۔ مومن کی شان یہی ہوتی ہے، مومن کی شان یہی ہوتی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ جاؤ شہر میں داخل ہو جانا، لیکن سر جھکا کے داخل ہونا، اکڑ کے مت داخل ہونا۔ مومن کی اور کافر کی یہ پہچان ہے۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالی جب عزت عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے تو وہ خدا کے آگے جھک جاتا ہے، اور کافر کو جب کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی فتح ملتی ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے۔ یہاں سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا اس کے دل میں کفر ہے۔ کسی کی پیشانی میں لکھا نہیں ہوتا، ایمان دل میں ہوتا ہے، لیکن اگر کامیابی کے بعد سر جھک جائے تو سمجھ لو کہ دل میں ایمان ہے، اور کامیابی کے بعد اگر دل سینہ اکھڑ جائے تو سمجھ لو کہ دل میں کفر ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ شہر میں داخل ہو جانا، وادخلوا الباب سجدا، شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور کہنا اے اللہ معاف فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو، درگزر کر دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہم معافی چاہتے ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم، اور جب آدمی اللہ کے آگے جھکتا ہے تو یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، جب کوئی آدمی خدا کے آگے جھکتا ہے تو خدا اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے۔ صرف اللہ کا دربار ایک ایسا دربار ہے کہ جو وہاں جھکتا ہے تو عزت ملتی ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی دربار ہیں جب آدمی جھکتا ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کے آگے کوئی جھکتا ہے تو خدا اسے عزیز بنا دیتا ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرما رہے ہم احسان کرنے والوں کے لیے اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، ہم اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ وہاں دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، وہاں دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ان ظالموں نے بات کو بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ یوں کہتے ہوئے داخل ہونا کہ حِطَّةٌ حِطَّةٌ، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے حِنطَةٌ حِنطَةٌ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، انہوں نے بات کو بدل دیا۔ گیہوں نہیں ملے تھے بہت دن سے کھانے کے لیے، گیہوں کو دل چاہ رہا تھا، شہر میں داخل ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ ہم گیہوں کھائیں گے، ہم گیہوں کھائیں گے۔
اللہ کے الفاظ کے ساتھ جب کوئی قوم کھلواڑ کرتی ہے، یہ خدا کے لفظوں کے ساتھ کھیل کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ حتتن کہتے ہوئے جانا، انہوں نے حنتتن کہا، اللہ کے لفظ کو بدلا، خدا کے لفظ کے ساتھ کھیل کیا۔ یاد رکھیے، دنیا کے سارے جرائم معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو بدلنا ناقابل معافی جرم ہے، اللہ کے فرمان کو بدلنا ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر لہم، جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا آسمان سے ایک پھٹکار برسا دی، اللہ نے ان کے اوپر ایک پھٹکار ڈال دیے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ خدا کی نافرمانیاں کر رہے تھے، وہ گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ تو میرے محترم آپ حضرات سمجھ رہے ہیں، میں تو صرف بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک تصویر ہے، اس تصویر میں ہم اپنی شکل ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں جن جرائم کے اندر وہ مبتلا ہوئے تھے، کہیں ان جرائم کے اندر ہم تو مبتلا نہیں ہو گئے ہیں۔ اور جب ہم وہ جرم کریں گے تو یاد رکھیے، یہ خدا کی کائنات، یہ اللہ کی زمین، یہ کچھ اصولوں پر چل رہی ہے۔ کچھ کام کرو گے تو اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ بنی اسرائیل نے جو کام کیے تھے، اگر وہ کام کرو گے تو وہ نتائج سامنے آئیں گے۔ رجز، ذلت اور رسوائی کی زندگی، جب آدمی جہاد سے بھاگتی ہے، کوئی قوم جہاد سے بھاگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے اور سب سے پہلی عبادت ہے۔ ایمان لانے کے بعد نماز سب سے افضل عبادت ہے، سب سے اول عبادت ہے، اور جو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے، جو آدمی اللہ کے لیے اپنا مال خرچ نہ کر سکے وہ آدمی بھی، اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آدمی کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، حج بھی کرنا پڑے گا، لیکن اصل ایمان جو چیک ہوتا ہے، دنیا میں جو عزت عطا کی جاتی ہے، دنیا میں جو کامیابی عطا کی جاتی ہے، قوموں کے مقابلے کے اوپر جو سخروئی اور سربلندی عطا کی جاتی ہے، وہ جہاد سے عطا کی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اس چیز کے اوپر گواہ ہے۔ وہ جہاد سے بھاگے تو ذلت رسوائی میں مبتلا کر دیے گئے، اللہ کے عذاب، پھٹکار، ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیے گئے۔ قرآن کریم میں اس چیز کا بیان ایک جگہ نہیں ہے، بار بار اللہ نے بیان فرمایا اس چیز کو۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔